بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعسرهم المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے خدا تعالی کہ جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے شب اللہ کے سینے سے سکیدہ سحری کو نور دی اور رات کے اندھیروں کے لیے اجالوں میں رکھا. سنگ خارہ کے کلیجے سے نیچے اور کھاری پانی کے سوتے بہائے اور ابر کے دامن کو نچوڑ کر زمین کو جمتن بھر دیے. خدا کہ جس نے سورج اور چاند کو جگر جگر کرتے ہوئے چراغوں کا روپ دے کر دنیا کو روشن کیا. اور وہ ایسا ہی دانا ایک آساز ہے کہ جس کی اس اپج اور سمجھداری کے مظاہرے میں نہ ہی ہمیں کوئی تھکن کے آثار دکھائی دی اور نہ داماندگی کا کوئی نشان بنا. خدا کی جو اپنی عزت و عظمت بقاء و دوام میں یکتا اور بے ہمتا ہے اور جس نے موت و فنا کے قانون سے اپنے بندوں کو زیر کیا. اور تمام تر درود و سلام بار محمد و آل محمد کے لیے وہ ہستیاں جو ہمارے لیے بنا رہے ہو اور منڈائی سے چشم بات تھی. ایام زینبیہ کا آغاز ہے. کربلا کے بعد ایک اور کربلا کا آغاز ہے. اور اگر تفکر کریں تو یہ کربلا میرے اور آپ کے لیے زیادہ صبر استقامت کا پیغام دیے ہوئے ہے. زیادہ میرے اور آپ کے لیے قوت دینے کا منبع ہے، نافذ ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی گزارنے کا ہر قرینہ ہر سلیقہ ایک ایام سے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایام منسوب ہے ایک خاتون سے، ایک ایسی خاتون سے جسے بطلۃ الکربلا کہتے ہیں، جسے جبل الصبر کہتے ہیں، جو کربلا کی شیر دل خاتون ہے، جو صبر کا پہاڑ ہے. ایک ایسی بیوی کہ جن کے وجود کے بغیر ہمیں کربلا نامکمل دکھائی دیتی ہے. اور اس اشوہ قرم الحرام اشوہ ثانی ہے، اس کا جو موضوع بھی انتخاب کیا گیا وہ اسلام کی مثالی خواتین اور ان کا کردار ہے. آج کی تبلیغی مجلس میں سب سے پہلے اگر ہم متوجہ ہوں عورت کی خصائص یا اس کی صلاحیتوں کی جانب کہ عورت کا کردار معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اسلام نے عورت کے لیے اس کی خصوصیات کے لحاظ سے کن ذمہ داریوں کو اس کے اوپر عائد کیا ہے، اور اسلام کی مثالی خواتین یا ان کا کردار کس طرح سے ہم ان کی کردار سے ان کی زندگی سے پیغامات لے سکتے ہیں. تو کچھ خصائص اہل بیت علیہ
اسلام میں جتنی خواتین گزری ہیں خاندانی رسالت میں اور اس سے ہٹ کر بھی، تو ہم ان کی خصوصیات کے ذیل میں انشاءاللہ کچھ شخصیات کو بطور نمونہ، بطور کردار، بطور مثال آپ کے سامنے ان 10 ایام میں کوشش کریں گے کہ پیش کریں. جیسے کہ کہا کہ عورت کا کردار، کس طرح سے ایک عورت معاشرے میں کردار ادا کر سکتی ہے. اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو یہ بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، خاص طور پہ جب آپ مارچ کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں ایک عورت مارچ نکالا جاتا ہے. اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی بہت ساری چیزوں کو جہاں پر دیکھیں، دستاویزات کو، تو اس میں ویمن رائٹس پر بہت بات کی جاتی ہے. وہاں پر خواتین کا جو استحصال ہے اس کے متعلق بہت بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو حقوق دینے چاہیے، خواتین معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن اصلاً اگر میں اور آپ مغرب کی جانب دیکھیں یا غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مشرق میں خواتین کے اوپر استبداد کیا گیا. اگر مشرقی ہم روایات دیکھیں تو اس میں ہمیں استبداد نظر آتا ہے، ظلم نظر آتا ہے. تو مغرب نے کیا ایک لالی پاپ دیا، کیا ایک ٹافی دی کہ جس سے بہلا کر مشرق سے مغرب کی جانب وہ عورت کی حقوق کو لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ اس معاشرے میں جو مشرقی معاشرہ ہے، خاتون کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بہت ساری روایتوں کی چکیوں میں پیسا جاتا ہے، یہاں پر درست طریقے سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اور واقعاً اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پرانے زمانے میں نہیں بلکہ اگر جدید دور ہے تو اس میں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں جو ڈیو اسٹیٹس ہے ایک خاتون کو وہ معاشرے میں نہیں ملتا. کبھی کبھار بہت زیادہ ظلم کا، استبداد کا سامنا ہوتا ہے. لیکن جب ایک خاتون کو اس مشرقی معاشرے میں سے اٹھا کر مغرب اپنے پاس لے کر گیا تو اس نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، ظاہری طور پر استبداد نہیں کیا، خاتون کا استحصال کیا، ایکسپلائٹ کیا خاتون کو. اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ مغرب جس فلسفی پر کام کرتا ہے، جس سوچ، جس نظریے پر کام کرتا ہے، جو بہت زیادہ جوانوں کو اٹریکٹ کرنے لگی ہیں، ان کی بہت ساری جو موشنز ہیں، بہت سارے ان کے نعرے ہیں، بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. لیکن اصل میں وہ یوٹیلیٹیرین بیسس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کو ایک عورت کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے فقط دیکھتے ہیں. کیونکہ مغرب میں معاشرے کی اکائی ایک فرد ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ معاشرے کی اکائی اسلام میں گھرانہ ہے، ایک گھر ہے، فرد نہیں ہے. مغرب میں ہر کسی کو فرد کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، مرد ہے چاہے خاتون ہے. وہ ایک خاتون کو خاتون کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ دنیا کی نصف آبادی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح مرد کام کر رہے ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی کام کریں. جس طرح سے مرد مزدوری کر رہے ہیں عورتیں بھی مزدوری کریں. جس طرح سے مرد معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں عورتیں بھی اسی طرح سے کردار ادا کریں. یا اگر کوئی چیز بیچنی ہو تو ہمیں سرمایہ دارانہ سوچ نظر آتی ہے. اور وہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ اگر کسی چیز کو بیچنا ہے تو اس کے لیے بہترین ایک جو پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے چیز ہے وہ ایک عورت ہے، اس کے ذریعے سے بیچا جائے. یعنی مشرق نے عورت کو ظلم اور استبداد کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھا اور مغرب نے اس کا استحصال کیا، اس کو ایکسپلائٹ کیا. ان دونوں روایتوں میں یا ان دونوں معاشروں میں ایک آئیڈیل سٹیٹس کیا ہے عورت کا، ایک آئیڈیل مقام کیا ہے جو نہ مشرق دے سکا نہ مغرب دے سکا. اگر ظلم و جور سے عورت ہوئی تو اس کا استحصال شروع ہو گیا، اس کا استعمال شروع ہو گیا، اس کو ایک پروڈکٹ کی کو بیچنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. اگر ایک ٹوتھ پیسٹ بھی بیچنا ہے تو اس کے لیے بھی عورت کا استعمال کیا جائے. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیچنی ہے تو اس میں عورت کا استعمال کیا جائے. ایئر لائنز ہیں تو اس میں جتنی ہوسٹسز ہیں وہ سب خواتین ہیں. یعنی ان کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی پروڈکٹ کو، اپنے برانڈ کو بیچنے کے لیے. استحصال ہے.
ان دونوں معاشروں میں کہ جہاں پر ایک ڈیو اسٹیٹس عورت کا نہیں ملا، میں اور آپ کہاں جائیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دیں؟ ہم اپنے بچوں کے سامنے کن مثالوں کو رکھیں کہ جس سے واضح ہو کہ فقط اسلام وہ نظریات رکھتا ہے کہ جو عورت کو اس کا صحیح، اس کا حقیقی مقام ہے۔ فقط اسلام ہے، فقط قرآن ہے، فقط تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہے، جو نہ عورت کے اوپر ظلم و جور کے نظریات کو رکھتی ہیں، نہ اس کا استحصال کرتی ہیں، بلکہ اس کے تخصص، جو اس کے اندر خصوصیات ہیں۔ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے صرف خواتین کے اندر رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر تربیت کا کام، تربیت اولاد جو ایک خاتون کر سکتی ہے، تربیت افراد جو خاتون کر سکتی ہے، قربانی دینے کا، سیکریفائس کرنے کا جذبہ جو خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے، جیسے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اکثر الخیر فی النساء، خدا نے جو زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ رکھا ہے، زیادہ جو خیر کو رکھا ہے، وہ خواتین میں رکھا ہے، وہ عورتوں میں رکھا ہے۔ تو کچھ خصوصیات جو خواتین کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اسلام نے ان خصوصیات کو بنیاد بناتے ہوئے عورت کو حقیقی مقام سے متعارف کرنا ہے کہ کوئی سوسائٹی، کوئی نعرہ ایک خاتون کے مقام کو بیان نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جس طرح سے اسلام نے بیان کیا ہے، ایک عورت کو جس طرح سے پیش کیا۔ مغرب بھی فعل ہے، مشرق کی روایات بھی فعل ہے، صرف اسلام وہ دروازہ ہے، وہ مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی مخلوق ہے، خدا اپنی ہر مخلوق کے اندر رکھی ہوئی صلاحیت کو جانتا ہے۔ جیسے کہ روبوٹ، جیسے کہ کوئی مشین ہے، آپ کسی بھی کمپنی کی لیں تو اس کے اندر سے آپ کو فقط وہ مشین یا اس کے پرزے یا وہ نہیں ملے، بلکہ آپ کو ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ آپ کو اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہی اس چیز کے استعمال کو صحیح طرح سے بتا سکتا ہے۔ خدا چونکہ ہر چیز کا خالق ہے تو ہر چیز کا مقام، اصل مقام، حقیقی مقام اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی جانب رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں خدا کے نمائندگان کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ اور انہی ایام میں، ان 10 ایام یا تقریب میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنی بچیوں کو استحصال سے بھی روک سکیں، ان رنگین ناروں سے بھی جو انہیں اٹریکٹ کرتے ہیں روک سکیں، اور بچا سکیں رکھیں، اور بتائیں کہ ان کا اصل اور حقیقی مقام کیا ہے، ان کو کیوں خدا نے مربی بنایا ہے، تربیت کی ایک بہت سنگین ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ کس طرح سے ایک عورت جب دفاع کرنے پر آتی ہے تو اس سے زیادہ بہترین ناصر و مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت سیکریفائس کرنے پر آتی ہے، قربانی دینے پر آتی ہے، تو کیوں خدا نے اس کے اندر ایسی صلاحیتوں کو رکھا ہے۔ اور یہ تمام تر مثالیں، اچھا جب مغرب یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ میری اور آپ کی بچیوں کو، جوان نوجوانوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرے، تو اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کبھی غور کریں گے انسان کی نیچر، انسان کی صفت ہے کہ اسے ماڈل چاہیے، اسے نمونہ چاہیے۔ قرآن میں خدا نے قصوں کو کیوں بیان کیا ہے؟ قرآن میں خدا نے رول ماڈلز کو کیوں رکھا ہے؟ خدا نے بہت سارے قصائص کیوں سنائے ہیں، قصے کیوں سنائے ہیں، بہت سارے لوگوں کی صفات کو کیوں بیان کیا؟ کیونکہ انسان کے اندر یہ صفت ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نمونہ چاہیے، کوئی کردار چاہیے، وہ آئیڈیلائز کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز ضرور کرتا ہے۔ اب اس بات پر میں اور آپ جو بچیاں خاص طور بیٹھی ہیں، آپ دیکھیں کبھی کبھار آپ کپڑوں میں کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کسی برانڈ کو فالو کر رہے ہیں، آئیڈیلائز کر رہے ہیں، کبھی کسی شخصیت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کبھار جب میک اپ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ زیادہ ایسنس پرفیومز یوز کرتے ہیں، آپ اس میں بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بات کرنے کا اسٹائل، آپ کس طرح سے بات کریں، آپ کس طرح سے جاذب نظر، ہر چیز میں انسان آئیڈیلائز کرتا ہے، چاہتا ہے میرے لیے کوئی مثال ہو، کوئی نمونہ ہو، اسے فالو کرے۔ اسی لیے خدا نے اس تشنگی کو، اس پیاس کو بجھانے کے لیے پہلے ہی سے قرآن میں اور اہل بیت کی صورت میں میرے اور آپ کے لیے آئیڈیلز کو رکھا ہے، نمونوں کو رکھا ہے۔
کرداروں کو رکھنا ہے، تاکہ اس تشنگی کو جب بھی میں اور آپ محسوس کریں تو ہمیں بھٹکنا نہ پڑے، ہمیں آگے پیچھے نہ جانا پڑے۔ ان تقاریر میں ہم کوشش کریں گے کہ بچیوں تک یا نوجوانوں تک پہنچائیں ان ماڈلز کو، ان نمونوں کو۔ مغرب جب یہاں پر آتا ہے تو کھوکھلا ہے، کیونکہ اندر اس کے کچھ نہیں ہے، صرف اس کے پاس نعرے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نوجوانوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دو کام کرتا ہے اگر اس نے ماڈلز بنانا، یا تو تخیلاتی ماڈلز کو بناتا ہے، ویژولائز، مثال کے طور بیٹ مین، فلیش مین، سپر مین، ونڈر لیڈی، اسی طرح کی تخیلاتی بہت سارے کریکٹرز کو بنائے گا اور آپ کے سامنے، آپ کے بچوں کے سامنے رکھے گا۔ یا دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو بطور ماڈل پیش کرے گا جو اندر سے خالی ہیں، جن کے اندر شخصیاتی صفات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اینجلینا جولی، اسے افریقہ کے مقامات پہ بھیجتے کہ وہ بچوں کو اڈاپٹ کر رہی ہے، وہ بڑا انسانوں کے لیے کام کر رہی ہے، انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایسے یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایسے لوگوں کو ماڈل بنا کر کھڑا کیا جائے گا جن کے اندر شخصی کمالات نہیں ہوں گے۔ دو کام یا تو تصوراتی نمونوں کو پیش کیا جائے گا جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، یا دوسری بات ایسے کھوکھلے افراد کو رول ماڈل بنا دیا جائے گا جن کے جب قریب جائیں گے آپ تو آپ کو سراب نظر آئے گا، آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، آپ کو خالی پن نظر آئے گا اور کچھ نہیں۔ ان دو دھوکوں میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے انشاءاللہ جس طرح بانیان نے اس کا آغاز کیا تو ہم ایک مثبت طریقے سے اور ٹھوس بنیادوں پر اپنے جوانوں کو بتائیں گے کہ اسلام جن لوگوں کو رول ماڈل بناتا ہے نہ تو وہ تصوراتی ہیں نہ وہ اندر سے کھوکھلے ہیں، وہ مضبوط ہیں، ان کے اندر جو شخصی کمالات پائے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ تاریخ آج تک ان کا کوئی مثل، کوئی نظیر، کوئی ایگزامپل نہیں لا سکتی، وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ اور ان میں سے ہم نے وہ کیٹیگری اٹھائی ہے اپنے سوسائٹی میں سے جو خواتین ہیں، خواتین کو بطور نمونہ، خواتین کو بطور مثال اسلام کس طرح پیش کرتا ہے۔ اور انہیں ہم آپ کو انشاءاللہ کہ بیان کریں گے ایسی خواتین صفات کے ذریعے سے، خاص طور پر ہم ان خصوصیات پر متوجہ آپ کو کرائیں گے۔ یہ ہماری توجہ رہے گی کہ جو خصوصیات مجھے اور آپ کو فی زمانہ چاہیے، ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری بچیوں کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سروائیو کریں معاشرے میں، نہ صرف سروائیو کریں بلکہ اس سے آگے کیا مرحلہ ہے، اس سے آگے کی منزل ہے جو نصرت امام ہے، جو نصرت امام زمان ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو، خواتین کو، ہماری بچیوں کو جن صفات کی ضرورت ہے، وہ صفات جن خواتین میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، ہم تاریخ میں ان خواتین کو اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان میں اگر آج کے دن کے لحاظ سے ہی ہم اٹھائیں تو ایک کرائٹیریا جو بچوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے یا مغرب نے دیا ہے جس کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، کچھ کوشچنس ہیں، کچھ معیارات ہیں۔ اگر ہم ان معیارات کو بھی دیکھیں تو ہمیں ایک عام خاتون بھی جس کا تعلق شاید اہل بیت سے نہیں، جس کا تعلق شاید بنو ہاشم کے گھرانے سے نہ، لیکن ہمیں اتنی مضبوط صفات کے ساتھ نظر آتی ہے میدان عمل میں کہ جو ہر کوشچن پر پورا اترتی ہے، ہر معیار پر پورا اترتی ہے، حتیٰ کہ وہ معیارات بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو اس وقت مغرب نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے، وہ کیا ہیں؟ کچھ کوشچنس ہیں۔ مغرب نے پہلے کہا کہ فزیکل کوشچن، اگر ایک انسان کے اندر صلاحیت ہو، جانچنا ہو، ناپنا ہو، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص جسمانی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور انسان ہے، وہ بہت مضبوط ہے، اس کی شخصیت بہت کمال ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو یعنی ایک ہیلدی باڈی ہے اس کے اندر ایک ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ پہلے اس کوشچن، اس معیار کے اوپر ہے جو فزیکل کوشچن ہے۔ وقت گزرا، انہوں نے کہا نہیں، فزیکل کوشچن معیار اچھا نہیں ہے، یہ اسٹینڈرڈ پورا نہیں کر رہا، ایک انسان کو صحیح طور سے ڈیفائن نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا آئی کیو، انٹیلیجنس کوشچن، ذہانت انسان کی،
جو جتنا ذہین ہوگا اس کا مطلب ہے وہ اتنی زیادہ اچھی پرسنالٹی کو یہ شخصیت کو رکھتا ہے, وہ اتنا کامل انسان ہے. ایک ٹائم آیا ہونے کا نہیں, انٹیلیجنس بھی انسان کو صحیح طرح ڈیفائن نہیں کرے گا. بہت بڑے بڑے ذہین لوگ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس بھی معیار نہیں ہے. مغرب اس سے آگے آتا ہے اور اس سے آگے آ کر کہتا ہے کہ اسپرچول کوشچن ایس کی جو روحانی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بلند کردار رکھتا ہے, بہت بلند ہمت ہے. یعنی انسان کا جسم, انسان کا ذہن معیار نہیں ہے, بلکہ اس کی روح کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. پھر مغرب نے روحانیت پر کام شروع کر دیا, کس طرح سے اسپرٹ کو بلند کیا جائے, کس طرح سے روحانی ڈیولپمنٹ کی جائے, روحانی ارتقاء. پھر ایک وقت آیا, انہوں نے کہا اس وقت جو زمانہ ہے یا مغرب میں معیار ہے, انہوں نے کہا نہیں ایس کیو بھی نہیں, اسپرچول کوشچن بھی نہیں, ای کیو کا دور آ گیا, ایموشنل کوشچن. انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو پائے گا وہ سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور آدمی ہے, جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لے, جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے. یہ بات کس مقام پر آ کر ٹھہری ہے؟ یہ اس مقام پر آ کر ٹھہری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزرتے ہیں اور چند بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, اور جب وہ لڑتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ سے, بتائیے ہم میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جسمانی طور پر دوسرے بچے کے اوپر سبقت حاصل کر لے گا وہ فتح یاب ہے, وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ نہیں ہوتا کہ جو جسمانی لحاظ سے پہلوان ہے, تو پہلوان وہ نہیں ہے جسمانی لحاظ سے طاقتور ہے. آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے, سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرتا ہے, جو اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل کرتا ہے, قابو حاصل کرتا ہے, وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. مغرب نے یہاں آ کر اس معیار کو اب اپنایا ہے, ایموشنل کوشچن کو. اور آج کے دن سے باقی ایام جتنے میں اور آپ منائیں گے جس ہستی سے منسوب ہے, اگر ان کو ہی فقط آپ ان تمام معیارات پر دیکھ لیں, ان ایام میں, اور آپ ایام زینبیہ کہتے ہیں, ان سارے معیارات کو کہ جو مغرب نے آہستہ آہستہ تدریجاً حاصل کیے 1400 سال پہلے, اس کوشنٹ پر جو خاص طور پر ایموشنل کوشنٹ ہے جس سے مغرب اب آیا ہے, ہمیں 1400 سال پہلے ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے جو بے سر لاشوں کے درمیان, مقتل کے درمیان بیچوں بیچ کھڑی ہے. اور جب درباری یزید میں سوال ہوتا ہے کہ تم نے کربلا میں کیا دیکھا, تو خدا نے تمہیں ذلیل و خوار کیا, میرا ایک کلمہ چھوڑ, میرے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں. نعرہ حیدری جائے, حیدری جائے, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کون سی خوبصورتی ہے, یہ کون سی آبزرویشن ہے, یہ جملہ کون سی خاتون کہہ سکتی ہے؟ ایک عورت کہہ رہی ہے, لیکن ایک عام عورت نہیں کہہ رہی ہے. یہ جملہ کون ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ شخصیت ادا کر سکتی ہے کہ جو جذباتی طور پر مضبوط نہ ہو, جو ذہنی طور پر مضبوط نہ ہو, جس کا اپنے اعصاب کے اوپر قابو نہ ہو؟ اس کی مثال کل سے بھی ایک سوچ ہے, ایک بات ہے, ایک فکر ہے. گھر میں ایک جنازہ ہو, انسان کا اپنے اعصاب کے اوپر قابو پانا مشکل ہوتا ہے. اس دوران اگر کوئی آپ کے اوپر فتح کا جشن منائے, کوئی آپ کو طنز دے, کوئی آپ کو تانا دے, آپ کے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر جواب دیں گے بھی تو شاید اس کیلیبر کا نہیں ہوگا, اس معیار کا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا قلب محزون ہے, مغموم ہے, آپ غم کی کیفیت میں. آپ سوچیے عجب عجب عالم ہے, کیا معیار ہے ایک خاتون کے لیے, کیا مثال ہے, کیا کردار ہے آپ کی شخصیت میں, جس کا آغاز آج کے دن سے ہوا, جن کے ایام کا. کیا تقویت, کیا طاقت مجھے اور آپ کو قلب جناب زینب عالیہ سے ملتی ہے. چاہے آپ جسمانی معیار پر دیکھ لیں تو کم زخم نہیں ہے. اگر آپ فزیکل کوشنٹ کے اوپر آتے ہیں, معیار پر آتے ہیں,
پیاس کی شدت، شہدائے کربلا کی پیاس 10 محرم کو یہ امتحان ان کی پیاس کا ختم ہو گیا. مگر کبھی سوچیں جن کے لیے اسارت تھی، جو اسیران تھے، جو بیویاں تھیں، جو خواتین تھیں، ان کے لیے پیاس کا امتحان ختم نہیں ہوا. متعدد روایات ہیں. اگر پانی مانگتی ہے بچی تو دکھا کر پھینک دیا جاتا ہے، زمین پر بہا دیا جاتا ہے. آپ فزیکل کوشچن بھی دیکھ لیں، جسمانی معیار بھی دیکھ لیں، تو اس معیار پر جناب زینب عالیہ کس مقام پر نظر آتی ہیں کہ قید خانے کا مرحلہ آتا ہے تو ایک دن آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام سجاد سوال کرتے ہیں کہ ابو جان آپ کو کبھی بھی میں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ فرماتی ہیں کہ اے سجاد جتنا کھانا قیدیوں کے لیے آتا ہے تو میں ان کو بچوں میں اور خواتین میں تقسیم کر دیتی ہوں کہ میرے لیے کچھ نہیں بچ پاتا. اور اب میرا جسم اتنا نحیف ہو گیا ہے، اتنا لاغر، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میرے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سخت نہیں ہے. جسمانی اذیت کم نہیں صحیح جناب زینب عالیہ. پیاس کی شدت، کب زینب کی پیاس بجھی مجھے اور آپ کو نہیں پتا، کب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہمیں نہیں پتا. اگر ہم زخموں کی بات کریں تو وہ جملہ مجھے اور آپ کو آپ کے جسم کی کیفیت بتاتا ہے کہ جب آپ 1 سال کی قید کو کاٹ کر رسول اللہ کے روزے پر آتی ہیں اور کرتے کو پھیلاتی ہیں لہو بھرے، تو آپ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا کاش کہ میں آپ کو اپنی ردا، اپنی ابا کو اپنے شانوں سے، اپنے بازوؤں سے ہٹا کر دکھاتی. میرے بازوؤں پر کیسے نیل کے نشان جو کبھی ختم نہیں ہوئے. جسمانی معیار بھی دیکھیے، اسٹیمنا، کیا ہیومن کیپیسٹی ہے، اسے کس معراج پر حسین کی بہن لے کر گئی. اس کی بات اگر ذہانت کی بات آتی ہے، یزید جیسا مکار، یزید جیسا شاطر شخص، یزید جیسا کلام پر عبور رکھنے والا شخص، جو 700 کرسی نشین ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلام پر عبور رکھتے ہیں. مگر جب وہ للکارتا ہے، جب وہ جناب زینب پر بات کرتا ہے، آپ کا مدلل جواب سامنے آنا، مضبوطی کے ساتھ کلام کرنا آپ کی ذہانت کی نشاندہی کرتا ہے. ایسے ہی آپ عقیلہ بنی ہاشم نہیں ہیں. آپ کوالٹیز کی جانب آئیں، اسپرچول کوشچن کے اوپر جب آئیں، روحانی طور کی مضبوط، روحانی طور پر مضبوطی. سید الشہداء اپنے پورے گھرانے کو جناب زینب کے حوالے کرتے ہیں. اتنی اہم ذمہ داری آپ کو محافظ امامت قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں سجاد بھی آپ کے حوالے ہے، وقت کا امام کی محافظت بھی آپ کے حوالے ہے. تو کیا سید الشہداء ایک ایسی شخصیت کہ کاندھوں پر اس ذمہ داری کو ڈالیں گے کہ جو روحانی طور پر ناتواں ہو، جو روحانی طور پر کمزور ہو؟ نہیں. آپ روحانی طور پر، آپ اسپرچولی کس قدر مضبوط ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ زینب ایک عام ہستی نہیں ہے، ایک عام خاتون نہیں ہے، ایک عام عورت نہیں ہے. اگر آج کی پالیٹکس میں بھی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ بہت سی خواتین کا نام لیتے ہیں، بے نظیر کا نام لیتے ہیں، بہت بڑی پالیٹیشین ہے. اس وقت کے زمانے میں نام لیں تو بہت ساری خواتین کا نام لیا جاتا ہے. یاسمین روشن فار ایگزامپل ایک بیماری سے، کینسر سروائیور ہے، لڑ رہی ہیں لیکن پالیٹکس میں بھی حصہ لے رہی ہیں، لیڈرشپ کر رہی ہیں، بنی ہوئی ہیں، ہاں لیڈر بنے ہوئے ہیں. ان ساری لیڈرز کو اس کے علاوہ بھی پاکستان سے ہٹ کر بھی مثالیں لے لیں تو یہ لیڈرشپ کن حالات میں کر رہی ہیں؟ شاید ان حالات میں کر رہی ہیں جس کو ہم ڈرائنگ روم پالیٹکس کہتے ہیں، اس طرح کی پالیٹکس ہے. لیکن اگر آپ لیڈرشپ کوالٹیز دیکھتے ہیں جناب زینب کی، ان کی اسپرچول کوشچن پر جب ان کی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں، ان کی روحانی تقویت کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیے زینب نے کن حالات میں سرداری کی ہے، کن حالات میں رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے. آپ نے عام حالات میں علم نہیں اٹھایا، آپ نے عام حالات میں رہبری نہیں کی، آپ نے عام حالات میں لیڈرشپ نہیں کی. آپ نے جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر کھڑے ہو کر ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھایا اور بچیوں کا اور بچوں کا اور خواتین کا کرایا کیا. آپ لیڈر بنیے. کن لوگوں کی؟
عام لوگ جن کے نام لیے، خواتین کے نام لیے، جو دنیاوی لیڈرز ہیں، کن لوگوں کے اوپر لیڈرشپ کرتے ہیں، کن لوگوں کے اوپر اپنی رہبری کو آزماتے ہیں اور ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو عام حالات میں، وہ لوگ ہیں جو محزون نہیں ہیں، مغموم نہیں ہیں، بہت ہائی اسپرٹ کے ساتھ وہ جلسوں میں آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں۔ زینب لیڈرشپ کر رہی ہیں کن کی، کن حالات میں کر رہی ہیں اور کن لوگوں کی کر رہی ہیں؟ ان لوگوں کی کہ جو روحانی طور پر، قلبی طور پر، جذباتی طور پر ٹوٹ چکی ہیں۔ چند بیویوں کی لیڈرشپ کر رہی ہیں، اور وہ بیویاں عام حالات میں نہیں ہیں، ان کی ذہنی کیفیت عام نہیں ہے، ان کی قلبی کیفیت عام نہیں ہے۔ وہ مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی زخمی لاشوں کو دیکھا ہے، وہ مائیں ہیں کہ جو قلبی طور پر شکستہ ہیں، وہ مائیں ہیں کہ جو اعصابی طور پر ایک عام سٹیج سے یا حالت سے نہیں گزر رہی۔ زینب نے ان بیویوں کو جوڑا، ان بیویوں کو کھڑا کیا، ان بیویوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کو ہمت عطا کی۔ کتنی ہمت عطا کی؟ اتنی ہمت عطا کی کہ 9 میل کا سفر زینب عالیہ کے ساتھ ان بیویوں نے کیا، ہمت کے ساتھ کیا۔ فقط جناب زینب کے اسی لیے ہمیں خطبات نہیں ملتے کوفہ و شام میں اور باقی درباروں میں، بلکہ ہمیں بہت ساری اور بیویوں کے بھی ملتے ہیں۔ ہمیں جناب ام کلثوم کا خطبہ ملتا ہے جو آپ نے کوفے کے بازار میں، ہمیں ان بیویوں کے جملات متعدد روایات میں ملتے ہیں، چاہے جناب ام رباب ہے، چاہے جناب ام ریحانہ ہے۔ اور کسی جملے میں بھی، کسی خطبے میں بھی، کسی مکالمے میں بھی ہمیں یہ بیویاں ٹوٹی ہوئی یا شکستہ دکھائی نہیں دیتی۔ زینب نے ایسے لیڈرشپ کی ہے، زینب نے ان کے قلب کو ایسے سنبھالا ہے، ان کی روحوں کو ایسے جوڑا ہے، اس طرح سے مرہم رکھا ہے ان کے قلوب کے اوپر۔ جب آپ ایموشنل کوشنٹ کے اوپر آتے ہیں اور اس معیار پر، جذباتیت کے معیار پر دیکھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کس طرح سے زینب کو کٹی ہوئی لاشوں میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اور جمال نظر آ رہا ہے، حسن نظر آ رہا ہے کہ یہ عام شخص جملہ کہہ سکتا ہے، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ کوئی اپنے بچے کے جنازے پر کھڑے ہو کر ماں کہہ سکتی ہے کہ مجھے حسن نظر آیا، مجھے خوبصورتی نظر آئی؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ زینب کے قلب سے جملہ نہیں کر سکتا، یہ فقط صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی ادا کر سکتی ہے جملہ، جو اس مقام پر ہے، جو اس مرحلے پر ہے، جو تجلی الہی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ کون سا جمال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کون سا حسن ہے جو آپ کو پامال شدہ لاشوں میں نظر آ رہا ہے، میدان کربلا میں نظر آ رہا ہے؟ یہ وہ حسن ہے جو حسن الہی ہے، جمال الہی ہے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے کہ جو فقط زینب کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، زینب کی نظریں دیکھ سکتی ہیں۔ یہ یوں کہیے کہ 1400 سال پہلے زینب دیکھ رہی ہے اس حسن کو اور اس جمال کو، اور اگر آج کی کربلا کو دیکھیں اور اب کسی سے پوچھیں کہ آپ کو کربلا میں کیا نظر آتا ہے، تو شاید آج ایک انسان کو صلاحیت رکھتا ہے دیکھنے کی، کہہ سکے کہ خوبصورتی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر زینب نے اس خوبصورتی کو 1400 سال پہلے دیکھا، اور دیکھتے ہوئے کہا تم میرے اعصاب کو توڑنا چاہتے ہو، تم میری نفسیات پر قابو کرنا چاہتے ہو، تم میرے جذبات کو توڑنا چاہتے ہو، بے شک کہ میں مجروح ہوں، بے شک کہ میں محزون ہوں، بے شک کہ میں نے اپنے قلب پر 72 کا اس وقت زخم لیا ہوا ہے، لیکن تم میرے ایمان کو شکستہ نہیں کر سکتے، تم میرے دل کو نہیں توڑ سکتے، تم میری روح پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ایسا کردار، اور اسی طرح سے متعدد کردار اور مثالیں ہمیں اسلام دیتا ہے مغرب کے مقابلے میں، اور بتاتا ہے۔ اب ان سارے کوشنز اور معیارات پر آپ ان 9 دنوں میں بے شک ریسرچ کریں اور لے آئیں کسی ایک خاتون کو کہ جو ان سارے معیارات پر پورا اتر جائے، جس کے ساتھ اسی طرح کے تمام تر حالات درپیش ہوں، اور اس کی ذہنیت، اس کی نفسیات، اس کے اعصاب، اس کا جسم، اس کی روح، اس کے جذبات کسی لمحے پر بھی شکست نہ کھائیں، کسی لمحے پر بھی شکست نہ کھائیں۔ اس مقام پر ہمیں جناب زینب عالیہ کی ذات نظر آتی ہے۔ فقط ایک مثال ہے، ہم نے ان کوششنز پر بات کی ہے، آج کی مجلس میں، تبلیغی مجلس سے صرف آپ کو ایک تقابلی جائزہ دیا ہے
کہ مغرب کس طرح سے مثالوں کو اور نمونوں کو گڑھتی ہے، کھڑا کرتی ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں انہی کے معیارات پر کتنے جامع شخصیات کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. ایسی شخصیات کو جو اندر سے کھوکھلی نہیں ہے، ایسی شخصیات کو جو تصوراتی نہیں ہے. کیوں میرا بچہ بیٹ مین کو فالو کرے، کیوں میری بچی باربی ڈالز کے ساتھ کھیلے، تصوراتی ماڈلز کو کیوں فالو کرے، ان کا کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے. میرا بیٹا جب مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون سے کارٹونس دیکھوں، کون سے کارٹونس اچھے ہیں، تو میں سب کریکٹرز کے لیے اسے ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تصوراتی ہے، تخیلاتی ہے، یہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ جھوٹ ہے جو تم سے بولا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو بچوں کو یہ سمجھائیں کہ جن کریکٹرز کو، جن کرداروں کو گھڑا گیا ہے، یہ جھوٹ ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں. آؤ تمہیں اس معنوی دنیا میں لے چلیں کہ جس دنیا میں تمہیں اصل کردار نظر آئے، وہ کردار جو تمہیں روحانی دنیا میں، معنوی دنیا میں ہاتھ پکڑ کر بلندی کی طرف لے کر جائیں گے، پرواز دیں گے، ایسی پرواز دیں گے جس میں ہمیں پھر وہ شخصیات نظر آتی ہیں. اگر وہ ان مثالی نمونوں کو اور کرداروں کو فالو کریں تو وہ کون بنتے ہیں؟ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو حق ادا کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا، اسلام کی نصرت کا. یہ مثالیں آج بھی میں آپ کی ذہنت میں دماغ رکھی. کون ہے جن کے لیے یہ روایت ہے؟ اگر آج بھی آپ اس اللہ کے جوانوں کو دیکھیں، آپ ان جوانوں کو دیکھیں کہ جو اس وقت مقامات مقدسہ میں جا کر حفاظت کر رہے ہیں. یہ مائیں کہاں ہیں؟ یہ ایگزسٹ کرتی ہے، حقیقت ہے، موجود ہے. ان ماؤں نے کہاں سے تقویت لی ہے، ان ماؤں نے کہاں سے سبق لیا ہے؟ ہمارے پاس ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ پھر آسمان پر ایسی خواتین کی کردار سورج کی طرح چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے دکھتے ہیں. اور فقط یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ فقط جملہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جو کہا ہے. قیامت میں ایسی خواتین ہوں گی جن کے انوار بہت زیادہ دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، لوگ متحیر ہوں گے، کہیں گے یہ نورانی شخصیات کون سی ہیں، حتیٰ کہ ان کا درجہ شہداء سے بلند ہوا. شہداء حیران ہوں گے، لوگ حیران ہوں گے، یہ کون ہے، یہ کون سی شخصیات ہے. تو پھر خدا اس مقام پر بتائے گا کہ یہ وہ ہیں کہ جو شہداء کی مائیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو مربی ہیں، جنہوں نے تربیت کی ہے ان افراد کی. خدا نے ان سے بلند درجہ انہیں عطا کیا ہے. یہ کس جہاد پر تھی؟ یہ تلوار لے کر، یہ بندوق لے کر اصلاً میدان جنگ میں نہیں آئی، لیکن یہ بہت سارے محاذوں پر ایٹ اے ٹائم کام کر رہی تھی. اور ان سب کے لیے کیا کردار تھا، کیا مثال تھا، کیا کون سی شخصیات تھیں جن کو تقویت دے رہی تھی، ہمت دے رہی تھی. انہوں نے اپنی روح کو اصلاً سیراب کیا ہے ان ماؤں سے جو برقرار کی، ان شخصیات سے، ان کرداروں سے کہ جو اسلام نے بطور نمونہ میرے اور آپ کے لیے پیش کیا کہ پروردہ یہ ہستیاں، حتیٰ کہ جناب زہرا کس آغوش کی، آغوش حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں کہا گیا کہ امام خمینی بارہا یہ جملہ کہتے تھے، خاص طور پر جب بھی خواتین کو ایڈریس کرتے تھے تو اس جملے کو بار بار بیان کرتے تھے. کہتے تھے کہ خواتین سیکھیں، خواتین سمجھیں اس اہمیت کو، اس نقطے کو کہ کیسے ایک مٹی کے کمرے میں ان انوار کی پرورش کی جا سکتی ہے کہ جن کا نور آسمان کو جگمگاتا ہے، جن کا نور پوری کائنات کو منور کرتا ہے. میں اور آپ کیا اس وقت فیسلٹی نہیں رکھتے حضرت زہرا کی طرح اس ایک مٹی کے چھوٹے سے کمرے میں موجود نہیں؟ کیا کمیونیکیشن کی فیسلٹیز میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ پھر کس چیز کا شکوہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں خدا کے آگے؟ کیا چیز مانے ہے کہ ہم ایسے رول ماڈلز نہ پیدا کر سکیں، نہ تربیت دے سکیں جو نصرت امام کے مراکز میں امام کے ساتھ ہیں؟ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. آج کا دن میری اور آپ کے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی ان خواتین سے کہ جنہوں نے بعد از کربلا اصیل ہو، اور اس سے بڑھ کر ایک ایسا مقام آتا ہے
ان خواتین کا کہ جو اس اسارت میں، اس اسیری میں اپنے بچوں کو کھوتی ہیں، اپنے بچوں کو کھوتی ہیں۔ کربلا کی ماؤں کا امتحان تھا، انہیں اتنا یقین تو تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو خود اپنی آنکھوں سے میدان کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، ان کو رجس کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، زخموں سے چور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اس چیز کا بھی اطمینان تھا ان خواتین کو، کم از کم ان ماؤں کو، کہ ہمارے بچے اور ان کے لاشیں سید الشہداء کی لاشیں کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ مگر ہمارا سلام ہو ان چند خواتین کے اوپر جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ و شام کا سفر کیا۔ یہ سفر کیسا سفر تھا؟ کیسا تھا اپنے والیوں کی، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر جانا؟ کیسا تھا اس شان کو دیکھنا کہ جس شان سے یہ مدینے سے چلے تھے؟ جب چلے تھے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے ایسا اہتمام مدینے میں دیکھا کہ قناعت دل قناعت لگی ہے محلہ بنو ہاشم میں۔ دکانیں بند ہیں، عام روٹین نہیں ہے، زندگی کی عام معاملات نہیں ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے پوچھا کسی سے کہ کیا معاملہ درپیش ہے، تو مجھے جواب ملا کہ آج حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ صرف حسین نہیں، حسین کے ساتھ ان کے گھر کی بیویاں بھی، ان کے گھر کی خواتین بھی ہیں، اس لیے پردے کا یہ اہتمام کیا۔ غرابی کہتے میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے عماریوں کو لایا جانے لگا، وہ عماریاں جو باحجاب ہیں، جن کے اوپر پردے کا انتظام ہے، اور جیسے ہی کوئی عماری آتی اسے گھر کے بالکل دروازے کے سامنے کھڑا کیا جاتا، اور ایک بیوی مکمل پردے میں برقع پوش نکلتی، کوئی مرد آتا، کوئی جوان آتا، اس کا ہاتھ پکڑتا اور اسے ہماری پر سوار کرتا۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ اہتمام دیکھ کر میں متحیر تھا۔ میرے دل کہتا ہے جب جناب ام لیلہ آئی ہوں گی تو علی اکبر ضرور آگے بڑھے ہوں گے، جب ام فروا آئی ہوں گی تو فرزندان امام حسن نے آگے بڑھ کر سوار کیا ہوگا، جناب ام کلثوم آئی ہوں گی تو عباس نے آگے بڑھ کر سوار کیا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ انہی خواتین میں سے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ایسی نکلی ان گھروں میں سے کہ حسین نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا، عباس نے آگے بڑھ کر اپنے زانو کو طے کیا، اکبر نے بازو پکڑ کر سہارا دیا اور ہماری میں سوار کیا۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب اس اہتمام کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سوال کیا کہ یہ بیوی کون ہے، یہ مخدرہ کون ہے، تو مجھے جواب ملا نہیں معلوم، جس کے لیے حسین اپنی مسند کو چھوڑ دے۔ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے کہ جسے اتنے اہتمام سے سوار کیا گیا۔ ایک یہ منظر ہے میرے اور آپ کے سامنے، اور دوسری جانب 11 محرم الحرام جب ان بیویوں کو بے ردا بے کجاوا ہماریوں پر سوار کیا جاتا ہے، ہاتھ پسے گردن بدے، تمام بیویوں کو زینب سوار کرتی ہے۔ کیا زینب کو وہ منظر یاد نہ آیا ہوگا کہ کیسے جب مدینے سے چلے تھے تو اہتمام کیا تھا، اور جب زینب کی خود سوار ہونے کا وقت آتا ہے تو فرات کی جانب رخ کر کے کہتی ہے اے بھیا عباس، کیا آج بہن کو سوار نہ کرو گے، کیا آج زینب کو سوار نہ کرو گے؟ کوئی نہیں جو زینب کی آواز پر لبیک کہے، کوئی نہیں کہ جو زینب کو آج یہاں سے سوار کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون